غزہ میں شہادتیں 20,000 تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ 3,500 شہری ملبے تلے دفن، 1,700 سے زائد بچے اب بھی لاپتہ ہیں۔ غزہ کے اسپتال قبرستان بن چکے۔ اسرائیلی فوج کے قبضے کے بعد تمام اسپتالوں میں کام بند ہو چکا ہے۔ ہر گھنٹے نومولود بچے اور مریض انتقال کر رہے ہیں۔ اسپتالوں میں میتوں کے ڈھیر لگے ہیں جن کو دفنانے والا کوئی نہیں۔ اسپتالوں کے باہر اسرائیلی فوج شہریوں کو فائرنگ کا نشانہ بنا رہی ہے۔ مریضوں کو اسپتال سے جانے کی اجازت بھی نہیں مل رہی۔ القدس اسپتال پر جاری حملے میں 21 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطین مارچ کی مخالفت پر برطانوی وزیر داخلہ کو برطرف کر دیا گیا۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سناک سویلا بریورمین کو برطرف کیا۔ سویلا بریورمین نے فلسطین مارچ کو نفرت مارچ قرار دیا تھا۔ لندن پولیس پر جانبداری کا الزام لگایا تھا۔ سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کو وزیر خارجہ کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ عوام کو اب سلیکٹڈ راج قبول نہیں۔ بلاول کا تھرپارکر میں جلسے سے خطاب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا، ہمارے دوست سمجھتے ہیں تحریک انصاف کی نقل کر کے الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ عوام 8 فروری کو انہیں بھرپور جواب دیں گے۔ بلاول نے نون لیگ کو پاکستان مہنگائی لیگ قرار دے دیا۔ بلاول نے کہا، صدر زرداری کی محنت سے چند ماہ کے لیے ان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے تو وہ جیالے کو بھی وزیر اعظم بنوا سکتے ہیں۔ بند کمرے میں الیکشن نتائج کلیئر کرانے والوں کو 8 فروری کو سرپرائز دیں گے۔ پاکستان کے عوام نے 5 سال سلیکٹڈ راج بھگتا ہے۔ اب آگے جا کے ہمیں کوئی سلیکٹڈ راج قبول نہیں ہے۔ ہمارے وہ دوست ہے، یاد ہے نا ہمارے دوست، اگر وہ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کو نقل کر کے الیکشنز لڑ سکتے ہیں تو پاکستان کے عوام فیبروری 8 کو ان کو بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان مہنگائی لیگ کو ہم ہروائیں گے، تیر کو جتوائیں گے۔ صدر زرداری کی محنت کی وجہ سے چند مہینوں کے لیے ان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، تو اس دفعہ صدر زرداری کی محنت سے جیالہ بھی وزیر اعظم، جیالہ بھی وزیر اعلیٰ انشاءاللہ تعالی۔ میں نہ دائیں بائیں دیکھتا ہوں، میں پاکستان کی عوام کی طرف دیکھتا ہوں۔ یہ جو اپنے کمرے میں بیٹھ کے منصوبے بنا رہے ہیں، اپنا الیکشن ریزلٹس کلیئر کروا رہے ہیں، فیبروری میں کافی جماعتوں کے لیے پاکستان کے عوام سرپرائز دیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی نون لیگ پر تیروں کی بارش۔ مراد علی شاہ کا تھرپارکر جلسے میں خطاب، کہا مشکل وقت میں ملک سے فرار ہونے والے واپسی کا ٹکٹ کٹا لیں۔ 8 فروری کے بعد وہ دوبارہ ملک سے باہر ہوں گے۔ اگلے وزیر اعظم صرف اور صرف بلاول بھٹو ہوں گے۔ نثار کھوڑو کہتے ہیں، جب ہم یہاں مر رہے تھے تو آپ لندن میں خوشیاں منا رہے تھے، آپ کو بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرح لایا گیا، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ مشکل وقت میں ملک سے فرار ہو جائے اور جب عوام کا امتحان لینا ہو تب آئے۔ انہیں یہ جلسہ دیکھ کے سمجھ آ گئی ہوگی، میرا خیال ہے وہ واپسی کا ٹکٹ کٹا لے، اس لیے کہ 8 فروری کے بعد دوبارہ اس ملک سے باہر ہوں گے۔ ملک کا اگلا وزیر اعظم صرف اور صرف بلاول بھٹو زرداری ہے۔ عوام کے ووٹ کے ساتھ خیانت مت کرو۔ یہ جو تانے ملتے رہتے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی لائے گئے ہیں، تو پھر تیرے میں اور عمران خان میں فرق کیا ہے؟ اگر تو بھی اسی طرح آیا ہے جیسے عمران خان آیا تھا تو پھر یہ عوام کا تو نہ ہوا نا، یہ تو کسی اور کے اشارے پہ ناچنے والے بن گئے۔ پیپلز پارٹی کو شکست دکھائی دے رہی ہے۔ نون لیگ کے رہنما رانا تنویر کا تبصرہ۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا، پیپلز پارٹی کو کسی بھی جگہ پذیرائی نہیں مل رہی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات سیاسی بیان بازی ہے۔ کیا کہیں الیکشن ہو رہے ہیں جو ہمیں ووٹ ڈلوائے جا رہے ہیں؟ رانا تنویر نے کہا کہ پی ڈی ایم چیئرمین پی ٹی آئی کو ہٹانے کے لیے تھی، وہ ہو گیا، اب الیکشن یا اس کے بعد حکومت میں پی ڈی ایم نہیں ہوگی۔ پیپلز پارٹی یا زرداری کی طرف سے شکست الیکشنوں میں وہ جھلکتی ہے، ان کو آئندہ الیکشن میں اتنی پذیرائی نہیں مل رہی۔ لیول پلینگ فیلڈ کا کسی جگہ ووٹ پڑ رہے ہیں یا ہمیں ڈلوائے جا رہے ہیں، مضبوط ترین پارٹی ہے وہ جیتے گی۔ ہمارے پاس تو پہلی بڑے مضبوط پنجاب میں کینڈیڈیٹ نے نہیں لینا پی ٹی آئی کے لوگوں کو۔ پی ڈی ایم بنی تھی عمران خان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی، وہ ہو گیا، اب اپنا الیکشن لڑیں گے۔ پی ڈی ایم کی شکل میں آئندہ کی حکومت یا موجودہ الیکشن میں کوئی چانس نہیں۔ تھرپارکر میں دیوالی کے موقع پر پیپلز پارٹی کے جلسے میں روایتی گہما گہمی، خواتین خوب بن سور کر جلسہ گاہ آئیں تو جیالے راجستھانی پگڑیاں باندھ کر شریک ہوئے۔
پارٹی ترانوں پر جھومتے رہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ کیا آپ بھی مہنگائی سے پریشان ہیں؟ ویلکم بیک۔ غلط فیصلے کرنے والے قوم سے معافی مانگے، اسحاق ڈار کا مطالبہ۔ نون لیگی رہنما نے سوال اٹھایا، کابل جا کر طالبان سے مذاکرات کس کا فیصلہ تھا؟ دہشت گردوں کو کیوں چھوڑا گیا؟ کیا فرد واحد یا چند لوگوں کو قوم کی تقدیر سے کھیلنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا، پچھلے 20 سال کے حقائق سامنے آنے چاہیے۔ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس کرنا چاہیے۔ کس نے کہا طالبان حکومت کے آنے کے بعد ان کو انگیج کریں؟ کیوں؟ کس نے کہا تھا کہ آپ ہارڈنڈ کرمنلز جو کہ پاکستان کی جیلوں میں بند تھے ان کو چھڑوائیں؟ کیوں؟ یہ قوم پوچھے گی ان لوگوں سے؟ کیا ایک ون مین یا 2-4 بندے ان کو یہ قوم کی تقدیر سے ایسے گھنونے کھیل کھیلنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ اگر وہ غلطی کی ہے تو قوم سے اس کو معافی تو مانگے کہ ہم نے غلط کیا۔ ہمیں کابل میں دنیا کی فوٹو سیشن میں آ کے تو نہیں دکھانا چاہیے ہم کابل میں طالبان سے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ یہ سائیکلز نہیں ہم برداشت کر سکتے۔ اس کا سارا امپیکٹ عام آدمی کے اوپر، ایک عام پاکستانی کے اوپر آتا ہے، وہ اس کی قیمت ادا کرتا ہے۔ ہم ٹیکس پیئر کے پیسوں کو استعمال کرتے ہیں، کچھ ٹھیک کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو 180 ڈگری یو ٹرن لے لیتے۔ اس طرح کام نہیں چلے۔ لیٹس اینالائز، ہمیں پتہ تو چلے کہ بھئی ہم نے کون سی غلطیاں کی۔ آئی ایم ناٹ پلئنگ پالیٹکس ایٹ آل۔ یہ نہیں ہوتا جی، یہ اس طرح ملک نہیں چلتے۔ یہ ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم نے اس کو ری انوائٹ کر لیا۔ انتظار میں ہوں نواز شریف کو کب نظر لگے گی؟ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں انہیں نظر لگ گئی۔ ایسے شہروں میں کیس بنے جو دیکھے بھی نہیں۔ چلے کے اثرات ابھی باقی ہیں، ختم نہیں ہوئے۔ نظر لگ گئی، لیکن نواز شریف کو کب نظر لگنے والی ہے یہ میں انتظار کر رہا ہوں۔ 2 بندے اس وقت ملک کی سیاست میں خاموش ہیں، ایک نواز شریف اور ایک شیخ رشید۔ لوگ کہتے ہیں آپ سیاست نہیں کرتے، جس دن الیکشن شیڈول آئے گا اس دن ہم ہی سیاست کریں گے۔ مجھے بتایا کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ملک کی سیاست کدھر جا رہی ہے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی پاکستان میں الیکشن تو ہونے ہیں اور پارٹیاں عوام میں جائیں اور دیکھیں، فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ کیس کوئی ضرورت سے زیادہ ہی میرا خیال ہے ہو گئے ہیں۔ میری درخواست صرف اتنی ہے کہ مجھے پتا ہو کہ میرے خلاف، کیونکہ بعض ایسی جگہ پر کیس رجسٹر کیے گئے ہیں چلا کے دوران جو شہر میں نے دیکھے۔ نیب نے اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع نے بتایا جیل میں موجود چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ اور این سی اے اسکینڈل میں گرفتاری ظاہر کی گئی ہے۔ چیئرمین نیب نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ احتساب عدالت نے وارنٹ کی تعمیل کی اجازت دی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا۔ القادری یونیورسٹی اسکینڈل کیس میں نیب کی سفارش پر بشرا بی بی کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا۔ اس سے پہلے بشرا بی بی آج نیب راولپنڈی کے دفتر میں پیش ہوئی۔ نیب حکام نے بشرا بی بی سے 11 سوالوں کے جواب مانگ لیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ سے پوچھا گیا کہ فرحت شہزادی کو کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ فرحت شہزادی کے مالی معاملات اور کردار سے مطمئن ہیں؟ القادری یونیورسٹی بنانے کا مقصد کیا ہے؟ القادری ٹرسٹ بنانے کا خیال کس کا تھا اور جگہ کا تعین کس نے کیا؟ آپ ٹرسٹی کے ساتھ بطور استاد بھی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں۔ کیا آپ بطور ٹرسٹی یا استاد کوئی تنخواہ لے رہی ہیں؟ شمالی وزیرستان میر علی میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا امن دشمنوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے سپاہی عبداللہ اور سپاہی سہیل شہید ہو گئے۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بہادر جوانوں کی قربانیاں فورسز کے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں چلایا جائے۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ سینٹ میں قرارداد منظور کر لی گئی۔ سینیٹر دلاور کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کی رضا ربانی اور مشتاق احمد نے مخالفت کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے مسلح افواج کے خلاف تشدد کے ملزمان کا ٹرائل آئینی فریم ورک کے مطابق ہے۔ ایسے سویلین کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلنے چاہئیں۔ آرمی ایکٹ ریاست مخالف ملزمان کی کارروائیوں کے خلاف رکاوٹ کا کام کرتا ہے۔ شہداء کے اہل خانہ کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہ ہونے پر تشویش ہے۔
ہم شہداء کے خاندانوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ باقاعدہ عدالتوں میں سخت انصاف نہ ہونے کی وجہ سے فوجی عدالتوں کی تائید کی جاتی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے موجودہ طریقہ کار کو مد نظر نہیں رکھا۔ فیصلہ ریاست مخالف عناصر، غیر ملکی ایجنٹس، جاسوسوں کو نرمی فراہم کرتا ہے۔ آرمی ایکٹ آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت منصفانہ ٹرائل کا حق دیتا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ PIA کی کینیڈا کی پروازوں میں 50 سال سے زائد کی ایئر ہوسٹس ہوں گی۔ یہ معاملہ کیا ہے جانتے ہیں محمد صلاح الدین سے۔ صلاح الدین، کیا وجہ سامنے آئی؟ دیکھیں، بالکل یہ PIA کے فضائی میزبانوں کے کینیڈا میں سلپ ہونے کا معاملہ ہے، جس کی وجہ سے PIA انتظامیہ نے کینیڈا اور مختلف ممالک کے لیے آپریٹ ہونے والی پروازوں پر فضائی میزبانوں کی عمر کی حد مقرر کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق کینیڈا اور دیگر ممالک میں جو بھی پروازیں آپریٹ ہوں گی، ان کا جو فضائی عملہ کو وہ 50 سال سے زائد عمر کے فضائی میزبانوں کو روسٹر میں شامل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ باضابطہ طور پر آج اس کی ایک ای میل بھی جاری کی گئی ہے، جس پر مذکورہ فیصلہ تواتر سے خواتین اور ایئر ہوسٹس اور مرد اسٹیورڈ کے کینیڈا میں سلپ ہونے کے واقعات پر کیا گیا۔ یہ 10 نومبر کو اسلام آباد سے کینیڈا جانے والے 2 فلائٹ اسٹیورڈ خالد آفریدی اور فدا حسین شاہ کے کینیڈا شہر میں سلپ ہونے کے واقعے کے بعد یہ نوٹس لیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے اب جو ہے وہ 50 سال الدین، طریقہ کار کیا ہوگا؟ 14 گھنٹے کی پرواز ہوتی ہے تو 50 سال سے جو زائد ایئر ہوسٹس ہوں گی، ان کا پراپر میڈیکل چیک اپ ہوگا، اس کے بعد ان کو اجازت دی جائے گی جانے کی؟ ظاہر ہے، بالکل ان کا پہلے میڈیکل چیک اپ ہونے کے بعد ان کو فلائٹ میں جانے کی اجازت دی جائے گی، لیکن زیادہ تر یہ کینیڈا کی گورنمنٹ نے بھی ان کو وارن کیا ہے کہ مسلسل یہ واقعات ہو رہے تھے فضائی میزبانوں کے سلپ ہونے کے، تو PIA انتظامیہ نے اس پر آج ایکشن لیا ہے اور یہ ایک فیصلہ کیا ہے فضائی میزبانوں کے حوالے سے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے صلاح الدین۔ اسپورٹس سے شامل کرتے ہوئے آپ کو بتایا کہ قومی ٹیم کے بالنگ کوچ مونی موکل مستعفی ہو گئے۔ PCB کے ساتھ مزید کام کرنے سے معذرت کر لی۔ کرکٹ بورڈ نے استعفے کی تصدیق کر دی۔ موکل کو دورہ آسٹریلیا تک بورڈ کے ساتھ کام کرنا تھا۔ سابق پیسر عمر گل کہتے ہیں ابھی بورڈ سے رابطہ نہیں ہوا، اپنی شرائط پر کام کرنے کو تیار ہوں۔ یہ کہ میری کچھ کمٹمنٹس ہیں، اس کے بعد میرے T10 میں ابو ظہبی میں میرے کمٹمنٹ ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے تو obviously ایکسیپٹ کروں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو ایک رسپیکٹ ملتی ہے، آپ کو ایک اتھارٹی ملتی ہے تو بالکل ایکسیپٹ کریں گے، لیکن یہ صرف نہیں ہے کہ وہاں پہ بندہ سیلری کے لیے بیٹھ جائے، کوئی کام نہیں ہو، ایٹ لیسٹ ہم سے کوئی کام لیا جائے۔ لیڈر کو بہادر بننا پڑتا ہے۔ سابق کپتان شاہد آفریدی کہتے ہیں 4 سال موقع ملنے کے بعد بھی بابر اعظم اچھے کپتان ثابت نہیں ہوئے۔ شعیب ملک نے کہا بابر میسج کریں گے تو انہیں مشورہ دوں گا۔ ورلڈ کپ میں ناقص پرفارمنس پر مصباح الحق، عبدالرزاق اور سعید اجمل نے بھی ٹیم اور کرکٹ بورڈ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ورلڈ کپ میں پاکستان کی ناقص کارکردگی، مینجمنٹ کا پوسٹ مارٹم کرنے پر اتفاق، ذرائع کا کہنا ہے۔ PCB کو ٹیم ڈائریکٹر مکی آرتر، ہیڈ کوچ کپتان بابر اعظم کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ چیئرمین ذکا اشرف پلیئرز کو تمام تر سہولتیں مہیا کرنے کے باوجود خراب پرفارمنس سے سخت نالا۔ بالنگ کوچ مونی موکل کے بعد دیگر کوچز کے فیصلے کا انتظار۔ حتمی فیصلے سابق کرکٹرز کی مشاورت سے کیے جائیں گے۔ افغان اوپنر رحمان اللہ گرباز کی مثالی ہمدردی۔ ہندوؤں کے مذہبی تہوار دیوالی پر گرباز نے فٹ پاتھ پر موجود افراد میں پیسے بانٹے۔ احمد آباد میں آدھی رات کو خاموشی سے ضرورت مندوں کی مدد کرنے پہنچ گئے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ افغانستان کا آخری میچ اور اس کے بعد اراؤنڈ 3 AM میرے گھر کے نزدیک نیئر دوردرشن کراس روڈ آئی سو دس، اور میں نے دیکھا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ اگر میں جا کے ملتا تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ ہی وڈ ہیو ریئیکٹڈ ان دس سچویشن۔ یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے سے کچھ خوابوں کی کھانے پینے کی بات ہو جائے۔ جرمن کھانے پسند ہیں تو کراچی کے گوئٹے انسٹیٹیوٹ کا رخ کریں۔ ڈائریکٹر انجلیکا روایتی جرمن کھانے بنانا سکھا رہے ہیں۔ تفصیل دیکھتے ہیں روحا فاطمہ کی رپورٹ میں۔ یہ ہیں کراچی گوئٹے انسٹیٹیوٹ میں گزشتہ کئی ماہ سے جرمنی کے بیکری آئٹم سکھا رہی انجلیکا شورز، جو کئی عرصے سے کراچی میں مقیم ہیں اور جرمن کھانوں کی تربیت پاکستان میں دے رہی ہیں۔ جرمنی سے میرا تعلق ہے۔ آج ہم سینمن رولز بنا رہے ہیں
वो भी बहुत मशहूर है जर्मनी में, इसका नाम Zimtschnecken है जर्मनी में। गोइटे इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर ने कहा कि वर्कशॉप का मकसद खवातीन को खाना पकाना सिखाना है। इट्स अमेजिंग, हमें अपनी सीक्रेट टिप्स बता रही हैं, हमें बेकिंग करा रही हैं, एंड आई थिंक ऐसी अपॉर्चुनिटी और ऐसी और बेकिंग गर्ल्स के लिए, कपल्स के लिए, फीमेल्स के लिए होनी चाहिए। टिप्स एंड ट्रिक्स जो पता नहीं होती बंदे को, क्योंकि हम अपने स्टाइल से बना लेते हैं, मगर जो असल ऑथेंटिक जो टिप एंड ट्रिक होती है वो हम इधर आके सीख रहे हैं। Get to learn new stuff and I think it's a great opportunity and you should avail it whenever you get it. जर्मनी के खाने कराची में मुतारिफ करवा कर एंजेलिका शॉर्स ने कराची वालों को एक नया जायका मुतारिफ करवाया है। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़, कराची। मुल्तान में सर्दियों की आमद के साथ ही सोहन हलवे की दुकानों पर खरीदारों का रश बढ़ गया है। लज्जत से भरपूर मुल्तानी सोहन हलवा दुनिया भर में मकबूल है। राना फारूक की रिपोर्ट। सर्दियों की आमद के साथ ही मुल्तानी सोहन हलवे की मांग में इजाफा हो जाता है, क्योंकि मुल्तान के माहिर कारीगरों के हाथ से तैयार किया गया सोहन हलवा अपने भरपूर जायके और लज्जत के एतबार से दुनिया भर में खास शोहरत रखता है। मुल्तानी सोहन हलवा कई घंटों की मुसलसल मेहनत के बाद मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर तैयार होता है। लोग बहुत लाइक करते हैं, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो हमारा जाता है। अरब ममालिक में तो खास तौर पर जो है ये अरबी जो है वो बहुत अच्छा पसंद करते हैं। शहरी कहते हैं वो दूसरे शहरों में मुकीम रिश्तेदारों के लिए भी सोहन हलवा बतौर तोहफा भेजते हैं। ये जो सोहन हलवा मैं अभी लेने के लिए आया हूँ, ये मैं लाहौर भेज रहा हूँ। घर वालों से ज्यादा बाहर वालों को ज्यादा शौक होता है कि ये मुल्तान का सोहन हलवा कि हम खाया जाए। मैं गुजरांवाला से आया हूँ, मेरा ससुराल है इधर। जब भी इधर आते हैं फरमाइशें होती हैं बहुत ज्यादा सोहन हलवे की। सादा सोहन हलवा 1000 रुपए से 1200 रुपए फी किलो, जबकि मेवा जात वाला सोहन हलवा 1300 रुपए से 2000 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होता है। कैमरामैन उस्मान अली के साथ राना फारूक, ARY न्यूज़, मुल्तान। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अभी आपको बताते हैं कि कराची के इलाके IIA चंडीगढ़ रोड पर इमारत में लगी आग को बुझाया जा रहा है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आप मनाज़िर देख रहे हैं। अदनान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अदनान। जी बिल्कुल, ये टावर के करीब इमारत में आतिशबाजी का वाकया पेश आया था। 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। चीफ फायर ऑफिसर का बताना है कि आग की इतला 3:01 पर मिली थी, जबकि आग पर काबू पा लिया था। जिसके बाद 5वें फ्लोर पर दोबारा आग भड़की थी, जिसे 10 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। चीफ फायर ऑफिसर का मजीद बताना है कि इमारत के पिछले हिस्से पर 127 AC लगे हुए थे। आग केबिल के जरिए 11वें फ्लोर तक पहुंची थी, जबकि आग लगने के बाद किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। एक खातून मामूली जख्मी हुई थी, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया था और तभी इमदाद फराहम करने के बाद उन्हें घर रवाना कर दिया गया। तो अदनान, अभी तक आग लगने की वजह मालूम हो सकी? जी बिल्कुल, इब्तदाई तौर पर चीफ फायर ऑफिसर का बताना है कि आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। आग मुकम्मल कूलिंग के बाद ही आग लगने की वजह का तयन किया जा सकेगा। और जब आग लगी तो इमारत में कितने लोग मौजूद थे? क्या सबको बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया? जी बिल्कुल, इब्तदाई तौर पर जब आग लगी थी तो इमारत के अंदर मौजूद लोगों को फौरी तौर पर बाहर निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। अच्छा, ये बताइएगा, इस इमारत के हवाले से कुछ बताइएगा कि इसके ओवरऑल कितने फ्लोर हैं और आग कब तक बुझा दी जाएगी? क्या कहना है फायर ब्रिगेड का? जी, चीफ फायर ऑफिसर का बताना है कि 11 मंजिला ये इमारत है। 11वें फ्लोर पे पहले आग लगी थी, जिसे फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने बुझा दिया था, जिसके बाद दोबारा 5वें फ्लोर पर एक बार फिर आग बढ़ गई। आग की सूरत हाल को देखते हुए मजीद गाड़ियां तलब की गई थी। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है और कूलिंग इस वक्त की जा रही है, जबकि आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया है। ठीक है अदनान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। 5वें फ्लोर पर आग लगी हुई है। स्नार्कल की मदद से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और तमाम अफराद को जो इस बिल्डिंग में मौजूद थे बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। बहुत शुक्रिया अदनान आपका अपडेट करने के लिए। पेशावर के मारूफ सदर बाजार का हुलिया तब्दील कर दिया गया है। खुले मेन होल्स की जगह नई खूबसूरत सड़कें, बिजली के लटकते तार अंडरग्राउंड करके बाजार वसी कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रही हैं शाजिया निसार। महीनों में सदर का नक्शा बदल दिया, बहुत बेहतरी आई है आर्मी की वजह से। पहले यहाँ पर ज्यादातर गंदगी थी। शहर पेशावर के मारूफ तिजारती मरकज पेशावर सदर में बिजली की लटकती तारें, ट्रांसफार्मर, जगह जगह खुले मैन होल, जबकि टूटी फूटी सड़कों ने इस तारीखी बाजार की खूबसूरती को मांद कर दिया था।
ताहम अब कंटोनमेंट बोर्ड ने पाक आर्मी के ताउन से पेशावर सदर का हुलिया ही तब्दील कर दिया। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।